ریسنٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ فیصل آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے 9 مئی کے 3 کیسز کا فیصلہ سنا دیا ہے. 185 میں سے 108 ملزمان کو سزائیں سنا دی گئی ہیں. 77 ملزمان ایسے ہیں جنہیں بری کیا گیا ہے. عدالت نے حامد رضا, عمر ایوب, شبلی فراز, زرتاج گل, فاروق حبیب سمیت مرکزی قیادت کو 10-10 سال قید کی سزا کا حکم دیا ہے. شیخ رشید کے بھتیجے شیخ راشد شفیق کو بھی 10-10 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے. ایم پی اے جنید افضل شاہی کو 3 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے. عدالت نے اشرف سوہنا, رائے حسن نواز, رائے مرتضی اقبال, چودھری بلال اعجاز, مسز فاروق آغا, فرخندہ کوکب, کنول شوزب, محمد احمد چٹھا, چودھری آصف علی کو بھی سزائیں سنائی ہیں. اور اسی پر بات کرنے کے لیے ڈپٹی بیورو چیف اسلام آباد خاور گومن ہمارے ساتھ موجود ہیں. خاور, ابھی تھوڑی دیر پہلے سینیٹر فیصل واڈا کی گفتگو آپ نے سنی. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ابھی تو جو یہ ہوا ہے یہ صرف شروعات ہے, نااہلی کا سلسلہ شروع ہوا ہے, ابھی یہ سلسلہ آگے تک جائے گا. پھر اس کے بعد انہوں نے کے پی کا بھی ذکر کیا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کے پی جو ہے اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ابھی ایکسپوز ہونے والی ہیں اور وہ بہت جلدی ہو جائیں گی. کیا کہیں گے؟ نہیں, میرے خیال میں فیصل واڈا صاحب بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ جو چیزیں ایکسپوز ہونی چاہیے ان میں بالکل دیر نہیں لگنی چاہیے, اور چاہے ان کا تعلق کے پی سے ہو چاہے وہ وفاق سے ہو, کیونکہ آئی ایم سرپرائز کہ علی مین گنڈاپور صاحب بھی اس کیس کے اندر تھے. اب ان کے حوالے سے بھی سزا شاید ابھی بتایا جا رہا ہے کہ تھوڑی دیر میں سزا آنی ہے, وہ اس کیس میں یا دوسرے کیس میں ہے. اسی طرح میرے خیال میں اب یہ جو سارے پاکستان تحریک انصاف کے وہ لوگ جن کو سزا ہوئی ہے ان کو کم از کم فواد چودھری کے ساتھ بات ضرور جانا چاہیے. فواد چودھری کو جو ہے یہ پارٹی میں واپس شامل نہیں کر رہے تھے. فواد چودھری خاور صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں ان کو فواد چودھری کے پاس واپس کیوں جانا چاہیے؟ کیا وجہ ہو سکتی ہے اس کی؟ سر میں وہی عرض کروں, اگر میں کمپلیٹ کر لیتا. فواد چودھری صاحب خود ایک وکیل ہیں. ان کے جو بھائی ہیں فیصل چودھری صاحب, وہ ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت جو اس وقت جیلوں سے باہر ہے ان کو نہ سیاست آتی ہے نہ وکالت آتی ہے. تو انہوں نے اچھی وکالت کی. فیصل چودھری صاحب اپنے بھائی کو ریپرزینٹ کر رہے تھے اور اس مقدمے کے اندر وہ شامل تھے, اور ان کو دیکھیں سزا نہیں ہوئی, تو ان کو میرے خیال میں تھوڑی سی لیگل اوپینین لینی چاہیے. باقی اس کے ساتھ اگر دیکھیں جو بھی کوئی شخص, یہ جو سارے جن کو سزا ہوئی ہے اب ظاہر مجرم بن گئے ہیں, اگر تو کسی کا کردار ثابت ہوا ہے 9 مئی کے واقعات کے اندر تو وہ قابل مذمت تب بھی تھا, آج بھی ہے, اور اس کو سزا بھی ملنی چاہیے. اور اگر ان میں سے کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ جی اس کے خلاف زیادتی ہوئی ہے تو وہ ظاہر ہے وہ ہائی کورٹ میں چلا جائے گا. عدالتیں کیسز سن رہی ہیں اور عدالتوں کے اندر یہ آپشن کے پاس موجود ہے. اور وہی میں عرض کر رہا تھا کہ ان کو ایک اچھے وکیلوں کی ضرورت ہے. فیصل چودھری صاحب اور فواد چودھری صاحب سے بہتر وکیل ان کے پاس نہیں ہے. وہ بار بار ظاہر ان کی سابقہ پارٹی ہے, وہ تو ابھی بھی کہتے ہیں میری موجودہ پارٹی ہے, لیکن ان کو پارٹی میں واپس جانے کی اجازت, یہی لوگ ان کو واپس آنے کے لیے کی مخالفت کر رہے تھے, اجازت نہیں دے رہے تھے. تو اب میرے خیال میں ان کو فواد چودھری صاحب کی اور فیصل چودھری صاحب کی اہمیت کا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ اچھے لوگ ہیں, ان کے پاس اچھا جو ہے قانونی علم ہے, تو ان سے وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے خاور, آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. سینئر اینکر پرسن وسیم بادامی نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. بہت شکریہ وسیم آپ کا وقت دینے کے لیے. وسیم, فیصل آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے 9 مئی کے 3 کیسز کا فیصلہ سنا دیا اور 185 میں سے 108 ملزمان کو سزائیں سنائی گئی ہیں. کیسا دیکھتے ہیں آپ فیصلے کو؟ اس کے ساتھ ساتھ 77 ملزمان ایسے بھی ہیں جن کو بری کر دیا گیا ہے. عدالتیں انصاف کر رہی ہیں, نظر بھی آ رہا ہے, کیونکہ جہاں پر سزائیں دی جا رہی ہیں وہاں پہ بری بھی کیا جا رہا ہے. جی دیکھیے, اور ظاہر اس فیصلے کے حوالے سے پہلے سے ہی ایک سب کو اندازہ تھا کہ آج یہ فیصلہ آنا ہے. ظاہر اس کی تاریخ دی گئی تھی, اور بہرحال پاکستان کی تاریخ میں ایک کام ہوا تھا کہ جو کہ اس سے پہلے نہیں ہوا, جس طریقے سے حساس تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا. اور مجھے لگتا ہے کہ ظاہر عدالت تو اپنا فیصلہ کرتی ہیں, وہ تو ایک سلسلہ ہے, لیکن اس کے بعد جو زیادہ جو سنگین معاملہ وہ جس طریقے سے نہ صرف کہ اس عمل کو ڈیفینڈ کیا گیا بلکہ جہاں اٹیک ہوا ہے وہیں انہی لوگوں کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا بھی اپنا معاوضہ حملہ کر دیا. نہیں جی, یہ تو نہ صرف یہ کہ کوئی اس پہ ندامت ظاہر نہیں کی گئی, بلکہ جس کے گھر پر اٹیک ہو پھر آپ کہیں گے نہیں جانا تو جان بوجھ کے کروایا گیا, دیکھیں نا روکا کیوں نہیں, دیکھیں نا یہ کیوں نہیں کیا, دیکھیں نا یہ کیوں نہیں کیا. اور ایسے موقع پہ کہ جب باقاعدہ لوگ نظر آ رہے ہوں آپ کے نعرے بازی کرتے ہوئے اس طرف جاتے ہوئے, تو کچھ چیزیں بہت واضح تھیں. اب ظاہر پاکستان میں قانونی عمل جب کوئی چلتا ہے تو کیس ٹو کیس آپ بات کریں تو ہو سکتا ہے کہ قانونی پیچیدگیوں کو کہیں نظر انداز کیا گیا ہو, کہیں نہ کیا گیا ہو, لیکن بطور مجموعی بہرحال یہ طے ہے کہ ایک ایکٹیویٹی ہوئی ایک ہی ملک میں, ایک ہی وقت میں, الگ الگ شہروں میں, ایک ہی انداز میں, ایک ہی ادارے سے منسوب عمارتوں کے باہر لوگ جمع ہوئے اور ایک ہی طرح کا عمل کیا,
اور اس کے بعد کہہ دیا کہ نہیں تو آپ نے خود کروا دیا، ورنہ ہمیں روکا کیوں نہیں، آپ نے خود ہی کروا دیا. یہ کوئی منطق بنتی نہیں ہے. تو اگر اس پر کاش کوئی اس طرح کا کوئی رویہ اپنایا گیا ہوتا کہ چلے اگر کوئی عمل ہوا بھی ہے تو اس کو ریورس کرنے کے لیے اپنے الفاظ کے ذریعے کسی کے ذریعے، لیکن وہ نہیں اپنایا گیا. تو بس چیزیں آگے بڑھی ہیں اور لگتا ہے کہ معاملہ مزید آگے بڑھے گا. اچھا وسیم، جیسے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں معاملہ مزید بڑھے گا، سینیٹر فیصل واڈا بھی یہی کہہ رہے تھے کہ آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی میں مزید نااہلیاں ہوں گی. آج بھی جس طرح سے سزائیں دی گئی ہیں ان میں ایم این ایز بھی شامل ہیں، سینیٹر بھی شامل ہیں، ایم پی ایز بھی شامل ہیں. تو کیا دیکھ رہے ہیں ملکی فضا؟ آپ نئے انتخابات کی طرف جا رہی ہے یا ضمنی انتخاب کی طرف؟ جی میرا خیال ہے ہم عام انتخابات، ہم نئے انتخابات سے تو ابھی دور ہیں، لیکن ضمنی انتخابات کا ایک سمندر ضرور آئے گا، جس سے اگرچہ پارلیمان کی حیت تبدیل ہوگی، جس سے صوبائی ایوانوں کی حیت تبدیل ہوگی، جس سے ایسا لگتا ہے کہ گورنمنٹ شاید زیادہ مضبوط ہو، لیکن ان کی جو پارلیمانی طاقت ہے وہ ابھی بھی اتنی ہے کہ کچھ ایڈیشنل نمبرز لے لینے سے کوئی بہت زیادہ فرق نہیں پڑ جائے گا حکومت کو. تو یہ جو سزائیں ہیں یہ میرا خیال ہے اس تناظر میں نہیں ہے کہ پارلیمان میں کسی کو زیادہ طاقتور کرنا ہے، کیونکہ وہ پہلے ہی کسی بھی انداز سے اس میں اپنے سوالات ہو سکتے ہیں کہ وہ کیسے ہوا، کام ٹھیک ہوا یا غلط ہوا، لیکن نمبر گیم میں تو گورنمنٹ بہت کمفرٹیبل ہے آلریڈی. مجھے لگتا ہے کہ یہ جو سزائیں ہیں یہ چیز کو انشور کرنے کے لیے ہے کہ اگر ایک واقعہ ایک ایسا ہوا ہے ایک ملک میں جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا، تو فار دا سیک آف ریکارڈ اور آگے کے لیے ایک چیز رہے کہ ایسا نہ ہو کہ جناب اتنا بڑا واقعہ ہوا اور اس میں بھی جو ذمہ داران ان کو سزا نہیں ملی، یا بس 8 سال سے کیس ہی چل رہا ہے جس طرح پاکستان میں اکثر کیسز میں ہوتا ہے. تو اس لیے مجھے لگتا ہے بہرحال یہ کیسز اپنے نام کو پہنچائیں گے. پھر ظاہر ہے سب کے پاس حق ہے، وہ ہائی کورٹ بھی جائیں گے، یہ بھی جائیں گے، جہاں کہیں کسی کیس میں کوئی قانونی پیچیدگی ہوگی، کوئی سخم ہوگا تو وہاں اس کو بالکل ریورس بھی ہونا چاہیے. وہ ساری چیزیں چلیں گی، لیکن فی الحال تو یہ معاملہ ابھی آگے ہی بڑھتا ہوا نظر آتا ہے اور شاید ہم آنے والے دنوں میں کئی ضمنی انتخابات دیکھیں گے. تو وسیم، ڈو یو ایگری کہ ان سزاؤں سے پی ٹی آئی کو صحیح ڈینٹ تو پڑا ہے؟ بالکل پڑا ہے، چونکہ اس وقت پارٹی کی جو اپنی جو صورتحال ہے، اور ایک تو دیکھیں جب آپ کسی مشکل میں پھنستے ہیں اپنی غلطی کی وجہ سے یا پھر کسی اور وجہ سے بھی، ہم کہتے ہیں کہ ان کی اپنی غلطیاں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں جناب ہمیں پھنسایا گیا ہے، تو بہرحال آپ اس میں سے نکلنے کا بھی کوئی ایک رستہ نکالتے ہیں. لیکن ابھی اس وقت تو ایک پارٹی کا جو ایک سرٹن ماحول ہے کہ جس میں اگر کوئی بھی سین وائس ذرا سا کوئی بیچ کا راستہ نکالنے کی اس کی بات کرتی ہے، چونکہ یا تو پھر آپ بندوقیں لے کے سامنے آ جائیں اور گولیاں ماریں ایک دوسرے کو، اس طرح تو نہیں ہو سکتا ظاہر، تو کچھ بات چیت کر کے ہی معاملہ نکلنا ہے. تو جہاں جو کوئی تھوڑا سا بات چیت کی بات کرتی ہے تو وہاں اس کو غداری کا سرٹیفکیٹ دے دیا جاتا ہے وہاں اس کو. تو ایسی صورتحال میں ایک طرف یہ سزائیں نااہلیاں، آج 31 یا 30 کیا جو بھی تاریخ ہو گئی، 5 اگست میں 4-5 دن رہ گئے ہیں، ابھی تک معلوم نہیں 5 اگست کو ہونا کیا، اس کا اناؤنسمنٹ کل ہوگا 1 اگست کی کانفرنس کے بعد. تو وہ مومنٹم بھی نظر نہیں آ رہا، اور یہ ہم نہیں کہہ رہے تو خود عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے تحریک کا مومنٹم بھی نظر نہیں آ رہا. سو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ بہت سارے ایسے ایلیمنٹس جو پی ٹی آئی کو ڈسکریج کرنے کے لیے کافی ہیں، اور ان سزاؤں سے اس میں مزید اضافہ ہوگا. اندرونی اختلافات، سزائیں، 5 اگست، بہت سارے عوامل اس وقت ایسا لگتا ہے کہ تحریک انصاف کے خلاف جا رہے ہیں اور اس میں اضافہ ہونا. ٹھیک ہے، یعنی آپ کے خیال میں ان سزاؤں سے جو اندرونی اختلافات ہیں ان میں بھی اضافہ ہوگا. وسیم بدامیہ ہمارے ساتھ موجود ہے، اور خاور گومن، آپ دونوں کا بے حد شکریہ.